کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی پہلی وحی میں ایک ایسا سائنسی راز چھپا ہے جو 1400 سال بعد جدید سائنس نے دریافت کیا؟ بائیولوجی کیا واقعی قرآن میں بیان کردہ الفاظ آج کے حیاتیاتی اور جدید سائنس سے مطابقت رکھتے ہیں؟ خلق الانسان میں علق، یہ علق کیا ہے؟ کیا قرآن نے 1400 سال پہلے انسانی تخلیق کے بارے میں ایک ایسی حقیقت بیان کی تھی جسے جدید سائنس نے ابھی حال ہی میں دریافت کیا؟ علق کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں علق کا مطلب ہوتا ہے خون کا جمع ہوا لوتھڑا، ایسی چیز جو کسی دوسری چیز سے چمٹ جائے۔ جدید بائیولوجی کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسانی تخلیق کے پہلے مرحلے میں رحم مادر میں جنین ایک ہی طرح ہوتا ہے جو ماں کے جسم میں چمٹا لیچ جونک رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جب کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا، جب کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں تھی، جب کوئی حیاتیاتی تحقیق نہیں تھی، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیسے جانا کہ انسان کی تخلیق کا ابتدائی مرحلہ ایسا ہوتا ہے؟ جدید سائنس اور قرآن کا تقابل۔ ڈاکٹر کیتھ مور، جو دنیا کے مشہور ایمبرولوجسٹ میں سے ایک ہیں، وہ اپنی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن میں انسانی تخلیق کے جو مراحل بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل جدید حیاتیاتی سائنس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ قرآن کی ایک اور حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ علق کا ایک مطلب خون کا جمع ہوا لوتھڑا بھی ہے۔ جدید سائنسی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ جنین کے ابتدائی دنوں میں خون کی سپلائی محدود ہوتی ہے اور وہ ظاہری طور پر ایک لوتھڑا جیسا دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ کیا یہ حیران کن نہیں کہ قرآن کی پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی پڑھ ہے؟ انسان نے ہمیشہ علم حاصل کرنے کی تاکید کی ہے اور آج کا جدید سائنسی دور بھی تعلیم کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ اقرا کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم حاصل کرو، تحقیق کرو اور دنیا میں حق کی روشنی پھیلاؤ۔ اگر 1400 سال پہلے نازل ہونے والی ایک کتاب میں وہ سائنسی حقائق بیان کیے گئے ہیں جو آج جدید سائنس دریافت کر رہی ہے تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ قرآن ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آئیے ہم اسے سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔